قصور میں عوام کے دلوں پر راج کرنے والے ایم پی اے سیف اللہ قصوری نے اپنے علاقے میں بڑے بڑے دسترخوان سجا کر عوامی خدمت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ہم سب کے ساتھ اسی طرح گھل مل کے رہتے ہیں۔ الیکشن کی سیاست میں ایک نئے مزاج کو متعارف کروایا ہے۔ ہاسپٹل میں اب لائن میں کھڑے ہوئے ایم پی اے ایم این اے اس طرح تو نہیں کھڑے ہوتے۔ ایسی زندگی کا بہت مزہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت الحمدللہ سے؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر تشریف لانے پر خوش آمدید۔ مہربانی جی۔ سر مجھے بتائیں، آپ اپنے علاقے میں بہت وائرل ہیں اس وجہ سے کہ آپ دسترخوان چلاتے ہیں اور وسیع چلاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی سادگی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ آپ کا شروع کیسے ہوا، دسترخوان لگوانا؟ سر بتائیے گا۔ کوئی امیر آ جائے یا غریب آ جائے، جو بھی ہمارے ڈیرے پر آئے، ہم سب کے ساتھ اسی طرح گھل مل کے رہتے ہیں۔ کوئی بڑا پن اور اس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ غریب پروری کرنا، ان کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہماری فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور ہم آج سے نہیں، سال ہا سال سے، خاص طور پہ 2005 کے جو شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت سے ہم نے اس روایت کو اللہ کے فضل و کرم سے منظم کیا کہ ہم نے مشکل میں، مصیبت کی گھڑی میں اپنے لوگوں کے کام آ گیا، الحمدللہ۔ اچھا سر، اس کو ترتیب کس طرح دی جاتی ہے؟ ہفتہ وائز، ماہانہ، یا کس طرح ہوتی ہے؟ اور اس میں مینیو کیا؟ کوئی اگر آپ دسترخوان لگوا رہے ہیں، کھانا لوگوں کو کھلانا ہے، تو اس میں مینیو کیا لے کے چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے مختلف پروجیکٹ چلتے ہیں۔ یومیہ بنیاد پر ہمارے مختلف جو اسپتال ہیں، بڑے بڑے اسپتالوں میں یومیہ ہمارے دسترخوان چلتے ہیں، دوپہر کے کھانے۔ مریض اور ان کے لواحقین ہزاروں کی تعداد میں، اگر پورے ملک کا حساب کیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں۔ جہاں ہمارے مراکز ہیں، وہاں مہمانوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی وہ 3 ٹائم، صبح، دوپہر، شام، وہ ہمارے دسترخوان لگتے ہیں۔ سر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں؟ جی الیکشن الحمدللہ 2024 کا الیکشن میں نے اسی حلقہ پی پی 180 سے لڑا ہے، اور پہلی دفعہ ہم الیکشن میں اترے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے حلقے میں کمپین چلائی۔ ہمارے حلقہ پی پی 180، کنگن پور، الہ آباد، شام کوٹ نو، اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں بڑی عزت سے نوازا، اور الحمدللہ 15-16 ہزار ووٹ لے کے ہم نے پہلی مرتبہ الیکشن کی سیاست میں ایک نئے مزاج کو متعارف کروایا ہے، اور وہ مزاج ہے نفرت کی بجائے محبت کا۔ سر اب تک اپنے علاقے کے لیے کوئی یونیک کام کیا آپ نے؟ بہت سارے کام کیے ہیں، بے شمار وہ کام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے ہی لی ہیں۔ تو ہم یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ پورے ملک کی تو ہم بات نہیں کرتے، اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں نہ زیادتی کریں گے، نہ زیادتی ہونے دیں گے۔ سر جب آپ کی سادگی پر بات کریں تو پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، ہاسپٹل میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایم پی اے ایم این اے اس طرح تو نہیں کھڑے ہوتے؟ چونکہ میرے کانوں میں تکلیف تھی تو میں گنگا رام اسپتال میں چیک اپ کروانے گیا تھا، اور اس میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑا تھا، جو کسی آدمی نے اس تصویر کو کھینچ لیا۔ تو ہم تکلفات سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی زندگی کا بہت مزہ ہوتا ہے۔ سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی جان، سیاست میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کو پروان چڑھانا، اور بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور اس کے احکام کا تابع کرنا، اور بندوں کو ان کے حقوق دلانا بھی، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرنا بھی، یہ ہماری سیاست کا مقصد ہے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے آئے ہیں، ہم سیاست کو ایک خدمت سمجھ کے آئے ہیں، اور ظلم سے لوگوں کو نجات دلانی ہے، انصاف اور حق لوگوں کو مہیا ان کی دہلیز پر کرنا ہے، اور ہر ایک کو حلقے میں یہ احساس دلانا ہے کہ تم تنہا نہیں ہے، کسی خوف کا شکار نہیں ہونا، کسی دہشت کا شکار نہیں ہونا۔ جو بھی ظلم کرے گا، ہم ظالم کا ہاتھ بھی پکڑیں گے اور مظلوم کی داد رسی بھی کریں گے۔ اور یہ الیکشن کی کمپین کے دوران نہیں، الیکشن کے بعد بھی ہماری یہ روایت اور ہماری یہ رفتار اسی طرح قائم ہے۔ سر پروفیسر سیف اللہ قصوری، پروفیسر تو ٹھیک ہے، مفسر قرآن بھی آپ کو لقب دیا گیا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز کیا؟
بھائی جان 92 میں چونکہ میں بہاولپور یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن لوئر مال لاہور سے میں نے بی ایڈ کیا، تو ایم اے بی ایڈ کی بنیاد پر پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بطور لیکچرر میری 92 میں تقرری ہوئی تھی، اور وہ 6-7 سال میں اس ذمہ داری پر کام کرتا رہا۔ اور جو مفسر قرآن لوگ کہتے ہیں، 2008 میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی، تو 2010 میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تفسیر دعوت القرآن، یہ 5 جلدوں میں، بڑے سائز کی 5 جلدوں میں 4000 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے میں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ اس میں کوئی کمزور، من گھڑت موضوع، جعلی بناوٹی روایت یا بات ہم نے شامل نہیں کی ہے۔ اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ آج تک کوئی ملک اور بیرون ملک کی نیشنل اور انٹرنیشنل 16 یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پہ اس پہ تفسیر دعوت القرآن پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے اور مقالے لکھے جا رہے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں، اور یہ ملک میں بھی اور بیرون ملک سے بھی لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ملیشیا سے رابطہ ہوا اور کئی ایک جگہ سے رابطہ ہوا کہ ہم تفسیر دعوت القرآن پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ معلومات چاہیے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، بہت سارے کر چکے ہیں اور کئی کر رہے ہیں، اور کم سے کم 16 یونیورسٹیز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ پروفیسر سیف اللہ قصوری اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پروفیسر سیف اللہ قصوری کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ نظریہ پاکستان کی ترویج ہے۔ یہ پاکستان اللہ نے ہمیں صدیوں بعد ایک سوچ اور ایک نظریے کی بنیاد پر، جب تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان نے کہ یہ نعرہ لگایا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا تو ہجرتیں ہوئیں۔ جس نظریے پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، ہم سب اس نظریے پہ اکٹھے ہو جائیں، اتحاد امت، خدمت انسانیت اور کشمیریوں کی بے لوث محبت اور ان کی مدد، اس سے ہمارے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے، اور ہم غیر ملکی استعمار کے شکنجے اور غلامی سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔